ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له ولا وظير له ولا مشير له ولا معين له أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله أو كما قال عليه الصلاة والسلام وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ب10 كلمات لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت أو حرقت ولا تعقن والديك وإن أمرك أن تخرج من أهلك ومالك ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدة ومن ترك صلاة مكتوبة متعمدة فقد برئت منه ذمة الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين اسٹیج پر بیٹھے ہوئے مقتدر و معقر علماء کرام، سامنے بیٹھے ہوئے بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، پسے پردہ بیٹھی ہوئی عفت مآب خواتین اسلام، میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت کریمہ اور 2 حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے، جس کی روشنی میں 2-4 باتیں آپ حضرات کو بتا کر رخصت ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اس کائنات میں بھیجا ہے اور اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے۔ 18,000 قسم کے مخلوقات اللہ نے اس کائنات میں پیدا کیا ہے، ان میں سب سے افضل اور سب سے بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا۔ انسان کو اشرف المخلوقات بنانے کے بعد انسانوں کے رشد و ہدایت کے لیے، انسانوں کو ضلالت و گمراہی سے نکال کر ایمان کی ضیاء و روشنی میں لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کے بعثت کا سلسلہ شروع فرمایا۔ آخر میں ہم اور آپ کے آقا امام الانبیاء، تاجدار بطحا، احمد مجتبی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور
آپ کو اللہ تبارک و تعالی پورے عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور قرآن پاک میں یہ اعلان کر دیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے لوگو، اللہ کے نبی کے اخلاق پر، اللہ کے نبی کے سیرت پر، پورے اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے پورے انسانیت کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا کر پیش کیا ہے۔ اگر اللہ نے یہ بھی اعلان کر دیا ہے، اے لوگو، اگر تم دنیا میں چاہتے ہو سرخ روئی کے ساتھ زندگی گزارنا، اگر تم امن و سلامتی چاہتے ہو، دنیا میں اچھی سے اچھا زندگی گزارنا چاہتے ہو، اور مرنے کے بعد اصل زندگی وہ اگر آپ بہتر بنانا چاہتے ہو، تو ہم اور آپ کو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، اور رسول پاک علیہ السلام کے ایک ایک طریقے کے مطابق ہم اور آپ کو عمل کرنا ہوگا۔ اگر ہم اور آپ رسول پاک علیہ السلام کے طور و طریقے کو اپنائیں گے، اللہ کے حکم کے مطابق اپنائیں گے، دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں جو ہم کو گمراہ کر دے گی، ہمیں نیست و نابود کر دے گی، ہمیں اس صفحے ہستی سے مٹا دے گی۔ میرے آقا و والا امام الانبیاء تاجدار بطحا احمد مجتبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی۔ اے لوگو، اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں تمہیں کوئی گمراہ نہ کرے، تمہیں کوئی مٹائے نہیں، تم عزت کی زندگی گزارنا چاہتے ہو، سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہو، تمہاری دنیا بھی اچھا بنانا چاہتے ہو، اور مرنے کے بعد کی زندگی کو بھی اگر تم بہتر بنانا چاہتے ہو، تو اللہ کے نبی نے حدیث پاک میں یہ تعلیم دی ہے کہ کتاب اللہ کو پکڑے رہو، کتاب اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرو، قرآن کو اپنے زندگی میں اتارو، قرآن کریم کے ایک ایک حکم کے مطابق زندگی گزارو گے، رسول اللہ کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو گے، تو تمہاری دنیا بھی اچھی بنے گی، مرنے کے بعد کی زندگی بھی اچھی بن جائے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے دار و طریقے کے مطابق ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنی ہے۔ خدا کی قسم قرآن پاک اعلان کر رہا ہے، آج ہم اور آپ ذلت و رسوائی کے سامنا کر رہے ہیں، مسلمان جگہ جگہ پریشان ہو رہا ہے، ہر طرح سے اس کے ذہن میں بات آ رہی ہے کہ ہم کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہے، مسلمان اندر سے ایک فکر میں مبتلا ہے، لیکن کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، دنیا کے حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ جب تک اس روئے زمین میں اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا، دنیا کا نظام چلتا رہے گا، جب تک اس دنیا میں مسلمان رہے گا اللہ کا نظام چلتا رہے گا۔ جس دن مسلمان ختم ہو جائیں گے، مدارس ختم ہو جائیں گے، علماء ختم ہو جائیں گے، خانقاہیں ختم ہو جائیں گی، خدا کی قسم یہ دنیا نیست و نابود ہو جائے گی، نہ دنیا باقی رہے گا، نہ دنیا والے باقی رہیں گے۔ اللہ اعلان کر دیا ہے کہ اللہ اللہ کہنے والا جب تک باقی رہے گا تب تک دنیا میں دنیا قائم و دائم رہے گا۔ لیکن شرط یہ ہے ہمیں اور آپ کو صرف ظاہری ایمان والا نظر آنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں اور آپ کو اسلام میں ثابت قدم رہنا ہوگا۔ جو حالات آ جائے، جیسے حالات آ جائے، ہمیں اسلام پر ہر قدم میں اسلام کی اعانت و نصرت کرنی ہوگی، اسلام میں خاطر اپنے جانوں کو لٹانے کے لیے بھی تیار ہونا پڑے گا۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل کو ایک 10 وصیتیں فرماتے ہیں۔ 10 وصیت ایسے، پہلی وصیت یہ فرماتے ہیں اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ۔ اللہ کے نبی حضرت معاذ کو کہتے ہیں، یہ اصل میں خطاب معاذ کو نہیں بلکہ حضرت معاذ کے ذریعے پوری امت کو تعلیم دینا ہے۔ اے معاذ، جا کر لوگوں کو بتا دو کہ لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ جس طرح اللہ اپنے ساتھ میں یگانہ اور یکتا ہے، اسی
اسی طرح اللہ اپنے صفات میں بھی یگانہ یکتا ہے. آگے حدیث پاک کا جملہ ہے وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، چاہے تم قتل کر دیے جاؤ، چاہے تم جلا دیے جاؤ، لیکن توحید کے دامن کو مضبوطی سے پکڑتے رہنا. ان دنیا کے لٹیرے جو آج کل نکلے ہیں ایمان کا سودا کر رہے ہیں، ان دنیا کی لالچوں میں آ کر مصیبتوں کی لالچ اور مصیبت کے خوف سے، آزمائش کے خوف سے ایمان کا سودا نہیں کرنا. خدا کی قسم ایمان اتنی قیمتی نعمت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اگر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان کو بچا کر لے کر چلے جاؤ گے، اس ایمان کے بدولت اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا. حالات کیسے بھی ہو، حالات اس طرح بھی ہو، ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان پر قائم رہنا ہے. دیکھیے حضرات صحابہ کے واقعات کو. جس وقت حضرات صحابہ کرام ایمان لاتے ہیں، بڑے اس وقت کا دور بڑا خطرناک ہوتا ہے، لیکن صحابہ ایمان لانے کے بعد بھی تکالیف پر تکالیف برداشت کرتے ہیں. بلال حبشی کو چٹان پر لٹایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے اے بلال کہہ دو اللہ ایک نہیں ہے، رسول اللہ اللہ کے رسول نہیں ہے. بلال کہتے ہیں میں 100 جان بھی قربان کر سکتا ہوں، لیکن میں یہ ایک اقرار نہیں کر سکتا، اللہ کے وحدانیت کا انکار نہیں کر سکتا، رسول اللہ کے رسالت کا انکار نہیں کر سکتا. ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ، جب وہ اسلام لے آتے ہیں اس کے بعد جب ان کو کہا جاتا ہے، ان کے گھر والے ڈانٹتے ہیں ڈپٹتے ہیں اے عبداللہ تمہارے لیے 2 آپشن ہے، 2 اختیار ہے، یا تو گھر بار کو چھوڑ دو یا تو تم محمد کے دامن کو محمد کے دامن کو پکڑ لو. اگر ہم اور آپ ہوتے اس جگہ سوچتے کیا کریں گے، گھر بار کے ساتھ رہیں گے، رشتہ داروں کے ساتھ رہیں گے، یا محمد رسول اللہ کے دامن کو پکڑ لیں گے. حضرت عبداللہ بغیر سوچے بغیر سمجھے کہتے ہیں میں ساری دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن رسول اللہ کے دامن سے الگ نہیں ہو سکتا. میرے دوست بزرگوں، بس یہی بات کہہ کر میں اپنی باتوں کو ختم کروں گا کہ ایمان پر ثابت قدم رہے. دنیا میں حالات آتے رہیں گے لیکن اللہ کی طرف ہم رجوع کریں. آج ہمارے اندر کمی یہی ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے حکم سے دور ہو چکے ہیں، اللہ مسجد سے دور ہو چکے ہیں، مدارس سے دور ہو چکے ہیں، خانقاہ سے دور ہو چکے ہیں، علماء سے دور ہو چکے ہیں. مدارس سے جڑے رہے، مکاتب سے جڑے رہے، علماء سے تعلق رکھتے رہے، مساجد کو آباد کرتے رہے. اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا کو بھی بہتر بنائے گا اور مرنے کے بعد کی جو زندگی ہوگی وہ بھی اچھی ہوگی. بس اسی پر استاذ محترم تشریف لا چکے ہیں، میں گستاخی سے معافی چاہتا ہوں. بس اسی پر میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.